ٹاپ کیا میں نے، بہت زیادہ مارکس بھی لیے، جو پاکستان میں سب سے زیادہ مارکس پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ میں لیے۔ اس کے بعد ماسٹر کیا، جاب کی طرف تب ایسا کوئی رجحان نہیں تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا آگے ایم فل کروں یا آگے اپنی ہائر ایجوکیشن کو کمپلیٹ کروں، چونکہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے یو ہیو ٹو رن فار ارننگ سورسز۔ تو اب اسی دوران میں نے ایگزامز دینے شروع کیے، پریپریشن شروع کی، سارا کچھ کرتے گئے، لیکن کوئی خاطر خواہ جو نا ٹارگٹ اچیو نہ کر سکا۔ تکالیف بھی دیکھی، ہرڈلز بھی دیکھی، سارا کچھ دیکھا۔ پہلے تو ایگزامز پاس کرنا ڈیفیکلٹ تھا، پھر جب ایگزامز پاس ہوتے تھے تو پھر میں ان کو انٹرویو میں کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ تقریباً میں نے 8-9 انٹرویو دیے ہیں، تو وہ میرے لیے ایک بڑا ہی انتہائی ہاریبل فیز تھا، اور اس میں پھر میں نے بائی پولر ڈس آرڈر بھی دیکھا، ڈپریشن بھی دیکھا، انگزائٹی بھی دیکھی۔ ٹرائی اگین کے پرنسپل پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آج جو ہے نا مجھے وہ کامیابی سے نوازا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے 2012 میں 130 سالہ بی اے کے ٹاپرز کا ریکارڈ توڑ کے اپنا ریکارڈ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یونیورسٹی آف پنجاب سے 5 گولڈ میڈل بھی لیے اور دا شاہین آف پاکستان کا میڈل بھی اپنے نام کروایا۔ انہوں نے یہ سٹوری اور یہ سٹرگل کیسے کی، یہ ہم ان سے جانیں گے اس انٹرویو میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے ایک تلخ حقیقت بھی جانیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اتنا کچھ اچیو کرنے کے بعد جب انہوں نے بیچلرز کے بعد ماسٹرز کیا تو ان کو جاب کیوں نہیں ملی، اور اس دوران انہوں نے کیا کیا سٹرگل کی اور کس طرح آج یہ لیکچرشپ کی جاب تک پہنچے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محسن علی صاحب، آپ تشریف لائے۔ سر، آپ نے بی اے میں جب ٹاپ کیا تھا 2012 میں، آپ نے پچھلے 130 سال کا ریکارڈ توڑا، لیکن اس کے بعد آپ کو جاب نہیں ملی جو آپ کی ایکسپیکٹڈ جاب تھی۔ تو اس سارے کرائسس کو آپ نے کیسے مینیج کیا؟ اس فیز میں کیا کیا سیکھا؟ کس کس چیلنج سے گزرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا۔ بے شک ٹاپ کیا میں نے، بہت زیادہ مارکس بھی لیے، جو اس معاشرے میں یا اس پاکستان میں سب سے زیادہ مارکس پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ میں لیے۔ اس کے بعد ماسٹر کیا، جاب کی طرف تب ایسا کوئی رجحان نہیں تھا یا کوئی مائنڈ نہیں تھا، اٹریکشن نہیں تھی، کیونکہ میں چاہتا تھا آگے ایم فل کروں یا آگے اپنی ہائر ایجوکیشن کو کمپلیٹ کروں۔ لیکن ماسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد چونکہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے یو ہیو ٹو رن فار ارننگ سورسز، تو میں نے بھی پھر سٹرگل کرنا شروع کر دی۔ تو اب اسی دوران میں نے ایگزامز دینے شروع کیے، پریپریشن شروع کی، سارا کچھ کرتے گئے، لیکن کوئی خاطر خواہ جو نا ٹارگٹ اچیو نہ کر سکا۔ تو اسی دوران پھر بہت سارے مشکلات بھی دیکھی، بہت ساری تکالیف بھی دیکھی، ہرڈلز بھی دیکھی، سارا کچھ دیکھا۔ اور ایون کہ جب میں انٹرویو میں، پہلے تو ایگزامز پاس کرنا ڈیفیکلٹ تھا، پھر جب ایگزامز پاس ہوتے تھے تو پھر میں ان کو انٹرویو میں کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ تقریباً میں نے 8-9 انٹرویو دیے ہیں، تو وہ میرے لیے ایک بڑا ہی انتہائی ہاریبل فیز تھا، اور اس میں پھر میں نے بائی پولر ڈس آرڈر بھی دیکھا، ڈپریشن بھی دیکھا، انگزائٹی بھی دیکھی۔ لیکن آن دا ادر سائڈ اللہ تعالیٰ نے اندر ہی اندر، یہ اس کا فضل ہے، میں اپنا اس میں کوئی کمال نہیں سمجھتا، کہ اندر ہی اندر آواز آتی تھی کہ نہیں، یو کین ڈو، آپ دوبارہ ٹرائی کریں، ٹرائی اگین۔ چونکہ ٹیچنگ سے بھی میرا تھا تھوڑا بہت لگن اور شوق، تو اس چیز نے مجھے جو ہے نا موٹیویٹ کیے رکھا۔ ٹرائی اگین کے پرنسپل پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آج جو ہے نا مجھے وہ کامیابی سے نوازا ہے۔ سر، میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا۔ 2012 میں جب آپ نے ٹاپ کیا تھا، سر اس وقت آپ کی کیا روٹین تھی؟ آپ کس طرح پڑھتے تھے؟ کیا آپ نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے ٹاپ کرنا ہے؟ میں چاہوں گا اس سٹوری کو بھی ہم تھوڑا سا دوبارہ سے یاد تازہ کریں۔ میں بلکہ کہنا چاہوں گا کہ میری سوچ نہیں تھی، بینگ ایک کامن مین، بینگ اے لے مین، اور ایک گاؤں میں رہتے ہوئے میری بالکل بھی اپروچ یا سوچ یا انٹینشن نہیں تھی کہ میں ٹاپ کر سکتا ہوں یا میں کروں گا۔ ہاں، البتہ میرا یہ ٹارگٹ ضرور تھا کہ میں نے اپنے ایک دن میں 8-10-12 گھنٹے، کم سے کم میں 10-12 گھنٹے ایوریج پڑھتا تھا، اور میں یہ روٹین اپنی جو ہے نا وہ کنسسٹنسی کے ساتھ 3-4 مہینے میں نے یہ جاری رکھی۔ اور ساتھ ساتھ میں پڑھنے کے ساتھ جو میں کام ایک ڈیلی بیسس پہ کرتا تھا اور پریورٹی بیسس پہ کرتا تھا، وہ تھا رائٹنگ۔ جو ٹاپک میں پڑھتا تھا، چاہے وہ پاکستان اسٹڈیز کا ہے، انگلش کا ہے، اس کے میں نے 3-4 پیجز، 8-10 پیجز انگلش کے میں ڈیلی لکھتا تھا۔ اور میری بہت سارے لوگ مجھ سے کامیاب بھی ہیں، اور بہت سارے مجھ سے زیادہ
قابل بھی ہیں، لیکن میری جو کامیابی جو میں نے اچیو کی ہے اس کے پیچھے سب سے زیادہ سیلف رائٹنگ ہے، جو میں سیلف رائٹنگ کرتا تھا ڈیلی بیسس پہ. اور میں آج بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ پڑھیں کم، لکھنا زیادہ شروع کریں. ہمارے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ پڑھتے ہیں، 8-10 گھنٹے پڑھتے ہیں، لیکن وہ لکھتے جا کے پیپر میں ہیں. ہمارا سب سے بڑا ڈیلیما یہی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر انسان 8-10 گھنٹے پڑھتا رہے تو اس کی باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں، سپورٹس آ جاتی ہیں، یہ کسی حد تک متاثر نہیں ہوتی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک حد تک پڑھنا چاہیے، اس کے بعد باقی کاموں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے؟ اس پہ آپ کیا کہیں؟ جی یہ بھی ایک پوائنٹ بہت اچھا آپ نے ریز کیا. اس میں میری جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز تھی وہ بالکل زیرو ہو گئی تھی جب میں نے یہ. پہلے میں سپورٹس مین تھا اور میرا ہر وقت وہی کام تھا، سپورٹس کی طرف رجحان تھا. اس میں آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اس کی پازیٹیوٹی یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سیکریفائس. اگر آپ کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لمحات کے لیے، کچھ دیر کے لیے، کچھ فیز کے لیے آپ کو اسی طرف فوکسڈ ہونا پڑتا ہے. فار ایگزامپل آپ لائف میں 2-3 مہینے فوکسڈ ہو جاتے ہیں تو یہ اٹس ناٹ بگ جاب. تو آپ سیکریفائس کر دیں اپنی سوشل لائف، اپنی دوسری اٹریکشن یا جو پرکس اینڈ پریولیجز آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سائڈ پہ کر دیں تو یو کین اچیو، اور بعد میں ساری زندگی وہی کام کرنا ہے. سر جب آپ نے بی اے میں ٹاپ کیا اور 130 سال کا ریکارڈ توڑا، اس کے بعد آپ نے فردر فوری طور پہ کیا کیا؟ جی میں نے میسٹر انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر پنجاب یونیورسٹی سے ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ کیا، اور اس کے بعد میں نے جاب کے لیے اسٹرگل کرتا رہا، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی فیملی، اپنی ٹیچنگ کرتا رہا، اور ساتھ میں نے لاء بھی کر لیا. سر کتنے سال آپ نے جاب کے لیے اسٹرگل کی؟ 4 سے 5 سال کم سے کم جو ہے نا پاکستان میں رہتے ہوئے آفٹر ڈگری. جب آپ ایک پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کی طرف جاتے ہیں، بڑے لکی لوگ ہیں، سرٹنلی ہوں گے بھی، لیکن بہت سارے جو میرے دوست احباب یا ہمارا جو سرکل ہے وہ 4-4 5-5 6-6 سال ایک بڑا ہی لینتھی اور ہیکٹک جو فیز ہے اس میں سے گزر کر یہ جو نا جانا پڑتا ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ٹاپ بھی کیا تھا اور آپ کی ڈسٹنکشن بھی تھی، تو جب کوئی آپ کا رزلٹ یا سی وی دیکھتا تھا تو وہ اس کو متاثر نہیں کرتی تھی؟ وہ آپ کو جاب کیوں نہیں دیتے تھے؟ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ جتنی میری پروفائل ہے، جہاں پہ بھی میں نے پڑھایا ہے یا جاتا ہوں تو وہ میری پروفائل سے بڑا ہی امپریس ہوتا ہے. ایون کہ سپریم کورٹ کے جو ایڈوکیٹس ہیں یا ٹیچنگ میں آتے ہوئے جو اتنے بھی بڑے ٹیچرز ہیں وہ پروفائل دیکھتے ہیں تو دے آر امپریسڈ. لیکن ایون کہ انٹرویو میں بھی کچھ لوگوں نے فیسز پہچان لیے تھے کہ یو آر دیٹ گائے. میں نے کہا یس آئی ایم دیٹ گائے. لیکن بس اللہ کی طرف سے یہ بعض اوقات کہہ دیتے تھے کہ یار آپ کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ آپ کو جاب چاہیے، اور بعض یہ بھی کہہ دیتے کہ آپ کے بیٹا اتنے مارکس ہیں تو آپ کو یہ چھوٹی جابس کے لیے نہیں جانا چاہیے. تو ہمیں تو جاب چاہیے تھی، فیوچر سیکیورٹی چاہیے تھی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے. تو باقی آگے بندہ کرتا رہتا ہے، لیکن اس میں کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. سر جب آپ نے ٹاپ کیا، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے جڑ گئیں کہ اب آپ یہاں پہ ہیں تو آپ یہاں پہ جائیں گے، پھر یہاں پہ جائیں گے. تو جب اس کے بعد کچھ عرصہ جاب نہیں ملی، اس دوران ان کی ایکسپیکٹیشنز کا ایک بوجھ تھا آپ کے اوپر اور جاب نہ ملنے کا ایک الگ بوجھ تھا. ان چیزوں کو آپ نے کیسے مینیج کیا؟ سر یہ بڑا ہی ڈیفیکلٹ اور ہارریبل فیز تھا میری لائف میں، اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے جو میری ہم ایج لوگ ہیں ان کی لائف میں ابھی بھی وہ گزر رہے ہوں گے. کیونکہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا وہ سب سے زیادہ آپ کو برڈنائزڈ کرتی ہیں. اور میرا حال یہ تھا کہ میں نے فیملی کو ایکسپیکٹیشنز دی، سوسائٹی کو دی، خود کو دی، ایک ٹاپ کیا اور ایک پروفائل میری ہیوی ہوگی. اس کے بعد کمپیریزن یا ہارمونیس جاب جو ہے نا وہ نہیں حاصل کر سکا. تو اس میں بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور ایکسپیکٹیشن سوسائٹی سے باتیں بھی سننی پڑی، لوگوں سے بھی، اور اپنے اندر سے بھی بڑی چیزوں کو جو ہے نا وہ مینیج کرنے پر ٹائم لگا. ایون کہ 2-3 سال جو ہے نا پھر میڈیسن اور ٹریٹمنٹ کی طرف بھی جانا پڑا تھا. تو دیٹ واز کیا سوچ آتی تھی اس وقت، کیا خیال آتا تھا کہ اس میں قصوروار کون ہے؟ اب قصوروار میں یہ تو نہیں کہوں گا کون ہے، اور نہ ہی میں ایگزیکٹلی بتا سکوں گا، کیونکہ کچھ خامیاں اپنے اندر بھی ہیں اور کچھ سوسائٹیز میں بھی ہوں گی اور کچھ سسٹم میں بھی ہوں گی. تو یہ سارا امیلگمیشن ہے. اور میں اپنی بات کروں تو مجھے اندر سے ایک امید آتی تھی کہ اگر آپ گاؤں سے لاہور میں آ گئے ہیں اور آپ نے اتنی اچھی جاب اور اتنی اچھی ایجوکیشن حاصل کر لی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آگے آپ کو ضرور لے جائے گی. اور اندر سے جو سب سے بڑی خوبصورت پوا مجھے آتی تھی، فیتھ از دا فرسٹ ناک آف بلیسنگ. تو یہ جو فیتھ تھا کہ یو کین ڈو اینڈ یو ول اچیو سم ڈے، تو یہ چیز جو ہے نا جس نے زندہ رکھا تھا. اور ایون کہ آئی تھنک رابندر ناتھ ٹیگور کی کوٹ ہے، اس میں وہ کہتا ہے فیتھ از اے برڈ دیٹ سیز ڈان، دیٹ سیز لائٹ
when there is a darkness. تو یہ وہ فیتھ ہی تھا, ایک آپٹیمزم تھی اپنے اندر, یا بینگ اے مسلم یا بینگ اے معاشرے, اس مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو نا اس کی طرف جو جاری لگائے رکھا ہے, تو آج یہ حاصل ہوئی ہے. سر آپ نے پرائمری کو بھی پڑھایا اس دوران, اور بھی مختلف جابس کیں, اور اب آپ کسی کالج میں لیکچرشپ کی جاب پہ لگ گئے ہیں, تو جو پرائمری کا ایکسپیرینس تھا وہ آپ کا کیسا رہا؟ فرینکلی اسپیکنگ یہ میرے لیے پہلی بار ہی میں نے پرائمری کو پڑھانا شروع کیا تھا, تو بڑا چیلنجز تھا, کیونکہ چھوٹے بچے ہیں, ان کی کویسچن اور بار بار کمپلین کرنا, یہ بڑا ہی میرے لیے وہ ڈیفیکلٹ تھا. لیکن یہ کہ میں نے پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مینیج کیا, ان بچوں کے مطابق ان کے لیول پر آ کے ان کو ٹریٹ کرنا شروع کیا, اور اب میرے لیے بڑا خوبصورت یہ یادیں رہ جائیں گی کہ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو کس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں, ان کو سمجھائیں, اور ان کو سب سے بڑی بات جو میں سکھاتا تھا, میں کہتا ہوں کمپلین نہیں کرنی. اور جو بچے آپ کو پتہ ہے کلاس میں 50 بچے ہیں تو 40 آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمپلین کرتے نظر آئیں گے, اور میں ہمیشہ ان کو یہ کہتا تھا کمپلین نہیں کرنی, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, ہیو پیشنس. تو یہ میں ان کو درس ضرور دیتا تھا کہ کوشش کریں کہ کمپلین نہ کریں, کوئی سویئر ایشو ہو تو پھر بتائیں یہ پینسل اس نے لے لی ایسے, اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں بڑے ہو جائیں تو کمپلین کم کیا کریں. سر مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ اس ایجوکیشن سسٹم کا ایک بڑا اہم حصہ ہیں اور آپ نے ایک بڑا اہم کردار بھی ادا کیا, اتنے مارکس اچیو کیے ہیں, سکلز کی کتنی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں؟ جو اب موجودہ دور ہے اس میں ہمیں سکلز بہت زیادہ چاہیے. پہلے تو ہو جاتا ہوگا گزارا, لیکن اب زیادہ چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ اب سوسائٹی بڑی ڈائنامک ہو گئی ہے, اور گلوبل ورلڈ ڈائنامک ہو چکی ہے. اب جو پرانے آرکیک ویز آف ٹیچنگ ہے, لرننگ ہے, وہ اب سارے ریپڈلی چینجڈ ہو چکے ہیں. تو ہمیں اب جیسے کہ آن لائن سسٹم کا ایک ایشو پاکستان میں بہت زیادہ ہے, ایون کہ یہاں پہ تو نیٹ کا ایشو ہے, باقی گیجٹس اور باقی جو چیزیں ایفلیٹیڈ ہیں وہ تو دور کی بات ہے. تو اب اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں واقعی ہی بہت زیادہ سکلز کی, کانفیڈنس کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کریٹیویٹی کی طرف, سیلف رائٹنگ کی طرف اور بک ریڈنگ کی طرف اس معاشرے کو لے کر جانا ہوگا. اب دیکھیے سکلز کیسے آئیں گے, سکلز تو آئیں گے جب آپ ڈائیورسٹی کی طرف جاتے ہیں. اب پچھلے دنوں میں سروے میں پڑھ رہا تھا کہ 75 اور 80% اسٹوڈنٹس جو ہے نا, انہوں نے اپنی تھرو آؤٹ لائف میں سلیبس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی. تو اب امیجن کریں ایسے اسٹوڈنٹس کے پاس کیسے ڈائیورسٹی آئے گی, کیسے سکلز آئیں گی, کیسے آئیڈیاز آئیں گے, کیسے کریٹیویٹی ہوگی. تو یہی بات ہے کہ اب سال میں 2-4 نہیں تو 5 میرے خیال میں 5 کم سے کم آپ کو بکس ایک سال میں ضرور پڑھنی چاہیے. اور میں اسٹوڈنٹس کو ارج بھی کرتا ہوں, ایون کہ جو میٹریکولیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو بھی ابھی گائیڈ کرتا ہوں کہ یار یہ بکس پڑھیں, یہ پڑھیں. ان کو 2-4 بکس میں ضرور سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس ایج پہ آپ یہ کتابیں پڑھیں. سر آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی اور کون کون سی بکس آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جی میری بہت ساری کتابیں, مجھے جو بھی کتاب پڑھتا ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انیشیل لیول پہ آپ کو پڑھنی چاہیے وہ اولڈ مین اینڈ دا سی ہے. ہیمنگ ویگ نے لکھی ہے, بہت خوبصورت لائف پہ ناول ہے, اور اس میں آپ کو لیسن بھی جو اسٹرگل کا, لڑنے کا, فائٹ کرنے کا لیسن آپ کو ملتا ہے. اس میں کہتا ہے مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ. تو یہ بات ہے کہ آپ کو وہ بچوں کو ضرور پڑھنی چاہیے. اور تھوڑا سا آفٹر گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کے اسٹوڈنٹس کے لیے پھر اور بکس ہیں, جیسے کہ اینیمل فارم ہے وہ پڑھ لینی چاہیے, 1984 ہے, جارج آرویل کا ہے. اور ابھی جو موجودہ مجھے بک بہت زیادہ فیسینیٹنگ یا اپیلنگ ہے وہ میرے لیے 21 لیسنس فار 21st سینچری, الحراری کی بہت ڈیسنٹ اور بہت ریوٹنگ اینڈ گریپنگ بک ہے. میں سجیسٹ کروں گا کہ اسٹوڈنٹس کو وہ پڑھنی چاہیے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک اچھا تعلق ہے, ان کے کام اور ان کی فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ, اس اندھیروں کے دور میں اور اس ڈارکنیس کی ایجز میں وہ بچوں کو اور اس سوسائٹی میں روشنیاں بکھیر رہے ہیں, اجالے بکھیر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جگنو کی مانند ہے جو دور دراز رہتے ہوئے اندھیروں میں لوگوں کے لیے ایک روشنی اور مشعل راہ کا کام کر رہا ہے. میرے لیے یہ بہت آنر کی بات ہے کہ مجھے قاسم علی شاہ صاحب سے اور اس فاؤنڈیشن سے میرا پرانا تعلق ہے, اور یہ میرے لیے باعث فخر ہے. سر جب آپ نے ٹاپ کیا تھا اس کے بعد کوئی ایسا خواب تھا جو آپ نے دیکھا ہو اور ابھی تک وہ آپ چاہ رہے ہوں کہ میں یہ ایک دن اچیو کروں گا؟ جی انشاءاللہ خواب یہ کہ پہلے تو اپنا فیوچر سیکیور کرنے کا خواب تھا, وہ ریزنیبل پوسٹ پہ جانا, ظاہر فار سیکیورٹی بینگ این ہیومن بینگ. اب دوسرا اب جو میرا خواب ہوگا انشاءاللہ میں اپنے گاؤں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہوں گا. وہاں پہ میری خواہش ہے کہ میں ایک لائبریری چھوٹی سی بناؤں
اور وہاں پہ میں ایجوکیشن کی طرف لوگوں کو لے کر آؤں، اور انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں یہ خواب ضرور اچیو کروں گا کہ اپنی گاؤں کی ویلفیئر کے لیے ضرور کام کروں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے ارد گرد کے کام سنبھال لیتے ہیں تو معاشرہ خود بخود چینج ہو جاتا ہے، اور اگر میں اپنے گاؤں کی ویلفیئر کے لیے، بیٹرمنٹ کے لیے کچھ کام کروں گا تو یقیناً کچھ اور لوگ بھی دیکھ کر اپنے اپنے دیہاتوں میں اپنے اپنے ایریے کا کام کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی، تو اس طرح پاکستان پراسپرس ہوگا اور ایک ایجوکیٹڈ معاشرہ ہم تشکیل دے سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ محسن علی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کی زندگی اور اسٹرگل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔